اللہ رب العزت کا سورہ توبہ میں ارشاد ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ بے شک اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید کر ان کو بدلے میں جنت بیچ دی ہے۔ وہ ایمان والے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے دشمنوں کو میدان جنگ میں قتل کرتے بھی ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ یہ وعدہ وہ ہے جو اللہ نے تورات میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی کیا تھا، اور قرآن مجید میں بھی یہ وعدہ دہرایا گیا، اور اللہ سے زیادہ وعدے کا سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو تجارت تم نے اللہ سے کی ہے اس پر خوش ہو جاؤ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایمان والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایمان والوں کو آپ جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ مومن، ایمان والا، اللہ پر یقین رکھنے والا، وہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میری زندگی، میرا مال، میرا سب کچھ یہ اللہ کی امانت ہے۔ امانت یہ ہوتی ہے کہ جو کسی کو دی جائے تو وہ واپس اس کو لوٹا دے۔ جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے اور ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ہم اہل خانہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس مانگ لی، یعنی کہ ہم اللہ کی امانت ہیں۔ اور اسی لیے کسی کی موت کی خبر جب آتی ہے تو ہماری زبانوں سے بے ساختہ یہ جملہ نکلتا ہے جو سورہ بقرہ میں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یعنی یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں کچھ عرصے کے لیے دیا ہے کہ وہ پھر واپس مانگے گا۔ تو جب کوئی چیز واپس لے لے، مانگی ہوئی، دی ہوئی چیز جب کوئی واپس دے دی جائے تو بندے کا اس پر اختیار نہیں ہوتا۔ امانت پر اختیار نہیں ہوتا اس کا جس نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے۔ اگر وہ اس کا غلط استعمال کرے گا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ لیکن اللہ رب العزت کا فضل دیکھیے، اس کا ہم پر کرم دیکھیے کہ اس نے امانتاً دی ہوئی چیز کو ہم سے واپس مانگا، اور بدلے میں اس سے بڑی چیز ہمیں عطا کی ہے۔ زندگی اس نے دی، ہم سے واپس مانگی، مال اس نے دیا، ہم سے واپس مانگا، اور جس نے یہ دونوں چیزیں لوٹا دی اللہ کی طرف تو بدلے میں اس کو اللہ نے ان دونوں سے بڑی چیز عطا کی۔ وہ کیا؟ جنت۔ زندگی عارضی ہے، اس میں کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی حالات اچھے ہیں، کبھی برے ہیں، کبھی روزگار اچھا ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے۔ لیکن جنت میں حالات ہمیشہ یکساں رہیں گے،
خوشی رہے گی، صحت رہے گی، بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو بتائیے دونوں میں سے کون سی زندگی اچھی ہے؟ یہ زندگی جس میں تکلیف بھی ساتھ ہے، بھوک بھی ساتھ ہے، بیماری بھی ساتھ ہے، غم بھی ساتھ ہے، یا وہ زندگی جہاں پر نہ غم ہے، نہ بھوک ہے، نہ بیماری ہے، نہ تکلیف ہے؟ یقیناً وہ زندگی زیادہ اچھی ہوئی۔ تو عقل مند وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع ہو کر گزارے، تاکہ اسے اللہ کے پاس وہ زندگی مل جائے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو لہٰذا ایمان والوں کی اللہ نے صفت بیان فرمائی کہ وہ اللہ سے سودا کرتے ہیں اور اس سودے میں پورا اترتے ہیں، کیونکہ مرد کی زبان ایک ہوتی ہے، تاجر کی زبان ایک ہوتی ہے، وہ سودا کر کے مکرتا نہیں ہے۔ ایمان والا جب تجارت کرتا ہے اللہ سے تو پیچھے نہیں ہٹتا، پھر جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، اور بدلے میں اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں یہ زندگی عطا کیوں کی گئی۔ کیا یہ زندگی ہمیں اس لیے عطا کی گئی کہ ہم یہاں پر کھائیں پئیں، زندگی گزاریں، شادی کریں، بچے پیدا کریں، بڑھاپا آئے تو وصیت کر کے مر جائیں؟ اس لیے اللہ نے زندگی عطا کی بس؟ یا اس کا کوئی مقصد ہے؟ اس زندگی کو اللہ نے عطا کیا کسی مقصد کے تحت، کیونکہ اللہ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ جو کام میں نے آپ کو گنوائے ابھی، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، بوڑھا ہونا اور مر جانا، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ کون سا جانور ہے جو یہ کام نہیں کرتا؟ جانور کھاتا بھی ہے، جانور پیتا بھی ہے، جانور کے بچے بھی ہوتے ہیں، پھر وہ مر جاتا ہے۔ اگر انسان بھی یہی کام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ فرق تو ہوگا۔ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی غرض کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ بات فرمائی تھی کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں کہ جسے میں دنیا میں بھیجوں گا اختیارات کے ساتھ، نفس کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ، لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ ان اختیارات کو غلط استعمال نہیں کریں گے بلکہ میرے تابع ہو کر گزاریں گے، اور جنہوں نے یہ کام کر لیا میں انہیں اتنا بڑا بدلہ عطا کروں گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی قلب پر اس کا خیال گزرا، یعنی اللہ کی جنت۔ تو یہ ہماری آزمائش کے لیے دنیا بنائی گئی۔ تو ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے یہ اختیارات دے کر دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد ان کی آزمائش شروع کی۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ کہف میں ہے۔ ہم نے زمین پر سب چیزیں مزین کر دی ہیں، خوبصورت بنا دی ہیں، زمین بہت پیاری بنائی ہے، لیکن بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ پہاڑوں کی سیر کر کے آ جائیں، تصویریں کھینچ کے آ جائیں، سیلفیز لے کر آ جائیں، کھانا کھا کر آ جائیں، فیملی کو گھما پھرا کر واپس آ کر سو جائیں، اس لیے بنائی۔ اس لیے اس کو اتنا خوبصورت بنایا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ کون اس مختصر زندگی کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر آخرت کو بھولتا ہے، اور کون اس زندگی کو استعمال کرتا ہے آخرت کمانے کے لیے۔ اس لیے پیدا کیا۔ اور یقین جانیے اس دنیا کی خوبصورت ترین جگہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے وہ جگہ دیکھی، اس سے خوبصورت تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، کسی کے لیے وہ پہاڑی علاقہ جات ہو سکتے ہیں، کسی کے لیے وہ سوئٹزرلینڈ ہو سکتا ہے، کسی کے لیے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، کوئی سی بھی جگہ لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان موضع صوت احدکم خیر من الدنیا وما علیہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگر کسی کو جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، صرف کوڑا رکھنے کی، تو اتنی جگہ جنت کی اگر مل جائے تو وہ بہت بہتر ہے ساری دنیا اور اس کی تمام خوبصورتی سے۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے جنت کا اس دنیا کے سامنے، کوئی چیز نہیں ہے یہ دنیا۔ لیکن ہم اس دنیا کے پیچھے دیوانے ہیں، اس کے پیچھے جھوٹ بولتے ہیں، اس کے لیے فریب کرتے ہیں، اس کے لیے دھوکہ دیتے ہیں، اس کے لیے قتل کرتے ہیں، اس کے لیے جائیدادیں کھا جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور ہمیں پل کا بھروسہ نہیں کہ جو دولت ہم نے سمیٹی یہ کام بھی آئے گی یا کسی اور کے کام آئے گی، اور حساب قبر میں ہم دے رہے ہوں گے۔ عقل مند وہ ہے جو آخرت کو بنائے اور دنیا کو قربان کرے، نادان وہ ہے جو دنیا کو بنائے اور آخرت کو قربان کر دے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی یہ صفت بتائی
کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کو دے چکے ہیں اور بدلے میں جنت لے لی ہے. یعنی ہمیں نہ مال سے محبت ہونی چاہیے ناجائز، نہ اس زندگی سے محبت ہونی چاہیے ناجائز. یہ نہیں کہ زندگی کا خیال نہیں رکھنا، یہ نہیں کہ مال کا خیال نہیں رکھنا، رکھیں. مال کو صحیح استعمال کریں، بے جا خرچ نہ کریں، ضائع نہ کریں، یہ بھی اللہ کے احکامات ہیں قرآن میں. لیکن اس مال کو جمع کرتے کرتے آخرت کو بھول جانا کہ اللہ رب العزت تو فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ کا قرآن تو کہے سورہ جمعہ میں، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑ کر آؤ. تجارت کو بند کر دو، دکان کو بند کر دو، فیکٹری کو بند کر دو، تالا لگا دو. میرے اللہ نے بلایا ہے، جس نے مجھے یہ جگہ دی، یہ کام دیا، یہ زندگی دی، اس کی پکار ہے. میں تیری خاطر اس کو نہیں چھوڑ سکتا. بند کر کے آ جاؤ. اگر تم نے یہ کر لیا تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھو. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. آپ دیکھیے اس وقت بھی اگر آپ باہر نکلیں گے، اذانیں ہو رہی ہوں گی جمعے کی اور لوگ کاروبار کر رہے ہوں گے، دکانیں کھلی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا. ایمان والا اللہ رب العزت سے سودا کر کے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. آپ دیکھیں بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر دل میں کسی کے ایمان اتر جائے. اللہ رب العزت نے ایمان کی جگہ دل کو بنایا ہے. دل میں ایمان ہونا چاہیے. آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں، سورہ طٰہٰ میں ہے، اس کا مختصر ذکر سورہ شعراء میں ہے. اللہ رب العزت نے کلیم اللہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس. فرعون کے پاس گئے. وہ فرعون جس کے محل سے، جس کی حکومت سے موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے تھے، کیونکہ ان سے غلطی سے ایک کام سرزد ہو گیا تھا کہ انہوں نے کسی شخص کو ہاتھ مارا کہ وہ لڑ رہے تھے دونوں، تو مظلوم کی مدد کرنے کے لیے ظالم کو ہاتھ مارا تو ان کا ہاتھ ایسا لگا کہ وہ مر گیا. اور وہ تھا بندہ فرعون کی جماعت کا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنا چاہتے تھے کہ اس نے ہمارے آدمی کا قتل کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے آ کر کہا، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ مصر چھوڑ کر نکل جائیں ورنہ یہ آپ کو قتل کریں گے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. خیر قصہ طویل ہے، بڑا خوبصورت قصہ ہے پڑھنے والوں کے لیے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں. لیکن ہم قرآن پڑھتے کہاں ہیں؟ ہم قرآن کو وقت دیتے کہاں ہیں؟ اگر ہمارے کسی دوست کا ہمارے پاس موبائل میں ایک میسج آ جائے اور وہ ہو کسی ایسی زبان میں جو ہم نہیں جانتے تو ہم اس کا ترجمہ بھی کروانے جاتے ہیں کہ یہ میسج آیا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے پڑھ کر سمجھاؤ، مجھے انگریزی نہیں آتی. بڑی عمر کے لوگ جن کو موبائل سے کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے موبائل چلانا سیکھ لیا. کیوں؟ کہ بھائی کام کی چیز ہے، دنیا کے بڑے فائدے ملتے ہیں، اس پر بڑی چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کو سیکھو. 70 سال کا آدمی اینڈرائڈ فون اور آئی فون کو سیکھ سکتا ہے لیکن قرآن کو نہیں سیکھ سکتا. کیوں؟ دلچسپی نہیں ہے نا، اس چیز سے محبت نہیں ہے. واللہ اگر ہمیں قرآن سے اتنی محبت ہو جائے جتنی موبائل فون سے ہے تو ہماری زندگی بدل جائے. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں قرآن سے بڑی محبت ہے، لیکن محبت اس چیز سے کرتے ہیں جس کو مہینہ مہینہ گزر جائے ہاتھ بھی نہیں لگاتے. یہ محبت ہے؟ یہ فریب نفس ہے. ہم اپنے آپ سے جھوٹ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے. قرآن سے محبت جس کو ہوتی ہے وہ روزانہ اس کو اٹھاتا ہے، روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہے، روزانہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو ضرور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا میسج آیا ہے. جیسے واٹس ایپ پر میسج آتا ہے نا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اللہ کا میسج ہے. اور ہم نے اس میسج کے ساتھ کیا کیا؟ اٹھا کے رکھ دیا. بڑے ادب سے رکھا ہے، غلاف میں لپیٹ کر، خوشبو لگا کر اوپر رکھا ہے. اتنا اوپر رکھ دیا بعض نے کہ ہاتھ بھی نہیں پہنچتا. یہ محبت نہیں ہے، یہ فریب نفس ہے. قرآن سے محبت کیجئے، اس کو اٹھا کر پڑھیے، اس میں لکھا کیا ہے. دیکھیے میں آپ کو جو سنانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو.